السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے 158 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ چیزوں کے ساتھ، بِشَيْءٍ کچھ چیزوں کے ساتھ، مِّنَ الْخَوْفِ خوف میں سے، وَالْجُوعِ اور بھوک میں سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ اور جانوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وہ لوگ جب ان کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ ایسے لوگ ہیں، علیہم کہ ان پر، صلوات من ربہم شفقتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اور جو شخص نفلی طور پر بھلائی کرے گا، نیکی کرے گا، بس بے شک اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اس میں واو کا معنی ہے اور، لام یہ پہلی تاکید ہے، اور وَلَنَبْلُوَنَّ یہ دوسری تاکید ہے کہ یعنی ضرور ضرور، نبلوا ہم آزمائیں گے، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، کم یہ مخاطب کی ضمیر ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ با یہ حرف ہے اور شیئن یہ جو ان دو زیریں ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ، کسی چیز کے ساتھ، کچھ چیزوں کے ساتھ، یعنی ہر چیز کے ساتھ نہیں، کچھ چیزوں کے ساتھ۔ من الخوف خوف سے، یعنی ہر وقت بندہ خوف میں نہیں رہے گا، ہر وقت آزمائش میں نہیں رہتا، بلکہ اس پر کبھی آزمائش آتی ہے، کبھی خوشی آتی ہے۔ جس کی پہلی قسم بتائی خوف، خوف یعنی اپنے اعزا و اقربا کی طرف سے، اپنے ارد گرد کے ماحول کی طرف سے، یہ خوف کبھی دشمن کا خوف، کبھی ملکی سطح پہ، کبھی گھریلو سطح پہ، کبھی خاندان کی سطح پہ۔ والجوع اور بھوک، یعنی بھوک کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو یہ ہے کہ کھانے کو نہیں مل رہا، فاقہ ہے، کمایا نہیں جا رہا، یا جو کچھ کمایا جاتا ہے وہ پورا نہیں آتا۔ کبھی بھوک اس طرح سے آ جاتی ہے کہ جس طرح ملک میں قحط ہو یا کسی چیز کی قلت ہو جائے اور وہ میسر نہ آئے، اور کبھی بھوک اس طرح بھی آ جاتی ہے کہ سب کچھ موجود ہے لیکن اپنی بیماری یا اپنی پریشانی کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے بندہ نہیں کھا سکتا۔
اور پھر اسی طرح روزے کی بھوک بھی اس میں آ سکتی ہے، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے جو بندہ خود اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اور اس آزمائش کو برداشت کرتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اموال یہ مالن کی جمع ہے، یعنی مختلف قسموں کا مال۔ مال بندے کو کئی طرح سے ملتا ہے، عورتیں ہیں تو اس کو ماں باپ کی طرف سے مال ملے گا، شوہر کی طرف سے ملے گا، یا وہ کاروبار کے اندر کوئی حصہ ڈال لے گی۔ اگر مرد ہے تو اس کا اپنا کاروبار ہے، یا اس کو بھی کچھ وراثت کے حصے یا اس طرح کی یا اولاد کی طرف سے ملنے والی چیزیں، یعنی ان مالوں میں کمی۔ والانفس جانوں کی کمی، یہ نفسن کی جمع ہے، یعنی اس میں بھی یہ ہے کبھی اولاد کا غم، کبھی بہنوں بھائیوں کی طرف سے، کبھی ماں باپ کی طرف سے، مختلف قسم کے انفس، مختلف قسم کے نفوس میں سے کوئی آزمائش۔ اس میں اپنے اعزاء و اقرباء کی وفات بھی ہو سکتی ہے، اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں بھی ہیں، ناراضگیاں بھی، سب چیزیں آ سکتی ہیں۔ والثمرات یہ ثمرۃ ان کی جمع ہے، پھلوں کی کمی سے، کہ ایک بندہ دال روٹی تو کھاتا ہے لیکن وہ پھل نہیں کھا سکتا کیونکہ اس کی آمدن ہی تھوڑی ہے، یا وہ بیمار ہے کہ ہر قسم کی نعمتوں کو نہیں کھا سکتا، بلکہ کوئی کوئی چیز کھاتا ہے، چیدہ چیدہ چیزیں کھاتا ہے، ہر چیز کھا کر ہضم نہیں ہوتی، اور بعض اوقات اگر کوئی چیز پھلوں میں سے یا کوئی اس طرح کی کھا لے تو اسے وہ تکلیف دیتی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، کیونکہ بیماری بذات خود ایک آزمائش ہے۔ وبشر الصابرین اور خوشخبری دے دیجئے کن کو؟ صبر کرنے والوں کو۔ صبرہ، صبرہ کا معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز کا باندھ دینا، کسی چیز کو کسی کا باندھ دینا، اس کی یعنی عربی زبان میں اس کا یہی لغوی معنی ہے۔ تو یہاں شرعی طور پر اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوگا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر اپنے آپ کو مضبوط رکھے اور اللہ کی نافرمانی اور کسی گناہ کی طرف نہ جانے دے، اپنی زبان سے کوئی ایسا غلط لفظ نہ نکالے، اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا غلط کام نہ کرے، اپنی آنکھوں سے، باقی جسم کے اعضاء سے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ کرے۔ یہ چیزیں یہ صبر کہلاتی ہیں۔ یہ پچھلے سبق میں یہ بات ہو چکی ہے کہ صبر یہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دل چاہ رہا ہے کرنے کو لیکن بندہ اس کو نہیں کرتا، نافرمانی نہ کر کے صبر کرنا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے صبر کرنا، یعنی اطاعت کا کام مشکل ہے لیکن طبیعت کے مطابق نہیں ہے لیکن کر لیا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ مصیبتیں جو تکلیفیں آ جاتی ہیں، چوٹ لگ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کسی کی طرف سے کوئی دکھ پہنچا، ان چیزوں پہ صبر کرنا، تو اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، شریعت کے اوپر باندھے رکھنا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ ان کو بشارت سنا دو، کس چیز کی؟ اور کون سے لوگ؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب ان کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انا للہ بے شک ہم تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ کا مال اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کیونکہ مصیبت کس کو کہتے ہیں؟ مصیبت ہر وہ چیز ہے جو بندے کی طبیعت پر ناگوار گزرے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس کو برداشت کرنا گراں ہو، مشکل ہو، اس کو مصیبت کہا جاتا ہے۔ تو ایسی پریشانی کے وقت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ کے ہیں نا، ہم نے یہاں دنیا میں بیٹھے نہیں رہنا بلکہ ہم اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، تو اگر ہمیں یہ ایک نعمت نہیں ملی یا مل کے چھن گئی ہے تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین پر ٹھہرائے رکھیں گے اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ جو لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نعمت اللہ ہی نے دی تھی، اللہ ہی لے گیا، یا اللہ نے نہیں دی، مانگی تھی لیکن نہیں ملی، تو اس پر بھی صبر کرنا۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر صلوات، یہ صلاۃ ان کی جمع ہے، دعا، اگر انسانوں کی طرف سے بولا جائے تو یہ دعائے رحمت یا دعائے مغفرت اس کا معنی ہوتا ہے،
اگر اللہ کی طرف سے یہ لفظ بولا جائے تو پھر اس کا معنی شفقت، محبت، یعنی اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے شفقتیں ہیں، محبتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ یہ پہلا انعام ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور دوسرا انعام ہے ورحمتن، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی شفقت اور محبت یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اور رحمت تو وہ چیز ہے جس کے محتاج اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اللہ کے نبی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اور تیسرا انعام یہ فرمایا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ اور یہی لوگ ہیں، اولئک ہم، یہ دونوں چیزوں سے معنی میں تاکید آ گئی، زور پیدا ہو گیا۔ اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے، یعنی ہدایت یافتہ کون ہیں؟ جو خوشی میں بھی صبر کرتے ہیں اور اس کو برداشت کر کے اس کو گزارتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ خوشی میں وہ اس قدر شوق ہو جائیں کہ اللہ کے احکامات کو بھول دیں اور نافرمانی کر بیٹھیں، نہیں، بلکہ اللہ ان کو یاد ہوتا ہے، اور اگر ان پہ کوئی دکھ آ جائے تو اس میں بھی وہ اپنی حدوں سے باہر نہیں نکلتے۔ ان کی زبان ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے، ان کا دماغ، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے ہاتھ پاؤں، سب چیزیں ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، اور وہ ان کو اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں جس طرح استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ تو مصیبت کے وقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اور اس کے ساتھ ایک اور دعا بھی حدیث میں آتی ہے۔ یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ میں پڑھوں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور اس سے بہتر خلیفہ عطا فرما۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ ابو سلمہ سے اچھا کون سا صحابی ہے جو اللہ تعالیٰ اس بدلے میں مجھے دے دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ نکاح کا حکم دے دیا۔ یعنی بہت ایسے بہترین ساتھی ملے کہ جن کی مثال ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دعا ہر مصیبت زدہ کو پڑھنی چاہیے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کو اس طرح دنیا میں ہی بدلہ مل جائے اس کی دعا کا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی بہتر سبب پیدا کر دے، یا اس کے لیے آخرت کا اچھا اجر پیدا کر دے۔ پھر ایک حدیث یہ بھی آتی ہے جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے نبی علیہ السلام سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان جس کو کوئی مصیبت پہنچی، اس نے صبر کیا، پھر اس نے اس مصیبت کو یاد کیا، وَإِن طَالَ عَهْدُهَا، اگرچہ لمبا وقت گزر گیا، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، اپنا وہ عزیز، اپنا ساتھی، اپنا بچہ یا اپنا وہ دکھ یاد آیا، تو اس کے یاد آنے پر اس نے کیا کہا، استرجاعا الا جدد اللہ لہ عند ذلک فاعطاہ مثل اجرها یوم اصیبہ، کہ اسے اپنا وہ دکھ جب یاد آیا تو اس نے پھر کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر کو نیا کر دیا، نئے سرے سے اس کو اجر دے دیا، اور اتنا ہی اجر جتنا اس مصیبت کے پہنچنے کے دن اس کو ملا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بندے کے اوپر، ورنہ اگر کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو وہ اللہ کو کیا دیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیتا۔ اسی طرح ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، یہ بھی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، یہ ابو اسنان سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو فوت ہو گیا تھا اس کو میں نے دفن کیا، اور ابھی میں قبر کے اندر ہی تھا، باہر نہیں نکلا تھا کہ مجھے ابو طلحہ یعنی خولانی نے مجھے یہ بات کہی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے مجھے قبر سے باہر نکالا، اور کہنے لگے، یعنی وہ میت کو دفن کرنے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو کہنے لگے کہ الا ابشرک، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ انہوں نے کہا کہ سناؤ۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ خبر سنائی ہے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی واسطے کے ساتھ، براہ راست نہیں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس طرح کسی کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو کہتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کے بچے کو قبض کر لیا،
تو نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اور اس کے دل کے پھل کو توڑ لیا، قبض کر لیا۔ وہ کہتا ہے کہ جی ہاں اللہ، آپ کا حکم ایسا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فما قالا، میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ حمیدہ کا واسترجع، اس نے الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابنوا لہ بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو صبر کے بہت سے فضائل اور بہت سی احادیث آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مصائب سے بچائے اور جو تکلیف آ جائے اس پر ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ دو پہاڑوں کے نام ہیں۔ بیت اللہ میں سے جب حجر اسود کی طرف پیچھا کر کے بیت اللہ سے باہر نکلا جائے تو دائیں طرف صفا ہے اور بائیں طرف مروہ۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں بھی دائیں طرف والے پہاڑ کو پہلے ذکر کیا ہے، ان الصفا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب ان پر سعی فرمائی، ان پر چکر لگائے تو آپ نے فرمایا کہ یعنی دائیں جانب سے شروع کرو۔ صفا دائیں جانب ہے، اللہ نے بھی یہاں سے شروع کیا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر نیکی کا کام اور ہر پاکیزگی کا کام اور ہر اچھا کام دائیں طرف سے شروع کرنا سنت ہے۔ تو مروہ بائیں جانب آتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ دو پہاڑ ہیں جن پر نبی علیہ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے چکر لگائے تھے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پیاسا ہو جانے کی وجہ سے وہ بے قرار تھیں اور بے قراری کے چکر وہ لگا رہی تھیں۔ انشاءاللہ کسی موقع پر اس کی تفصیل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی وہ ادا اس قدر اچھی لگی کہ ان چکروں کو حج اور عمرے کا رکن قرار دے دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جب جہالت کا دور تھا، جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا، تو ان پہاڑوں کے اوپر اصاف اور نائلہ نامی بت رکھے ہوئے تھے جن کی جاہل لوگ جن کا طواف کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ اب جب یہ بت تو گرا دیے گئے اور لوگ بھی مسلمان ہو گئے، لیکن مسلمانوں نے اس بات میں حرج سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان پر چکر لگائیں، سعی کریں تو وہ ہماری جاہلیت کی رسم ہی شمار ہو جائے۔ اس لیے ان کے پوچھنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، یہ شعائر، یہ شعیرت ان کی جمع ہے، نشانی، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی وہ بعض ایسے واقعات جو ہر کی عادت ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نشانی بنا لیتا ہے اور ان کو شریعت کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو یہ بھی شریعت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، ایک نشانی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، پس اس کے اوپر اب یہ گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو شخص نفلی طور پر بھلائی کرے گا بس بے شک اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی فرضی حج کے ساتھ ساتھ اگر کوئی نفلی عمرے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علم رکھنے والا ہے، ہماری نیتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے کی کوشش کو اللہ ضائع نہیں کرتے، اور جب وہ اپنے اچھے اثرات چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی ضائع نہیں کرتے، اور اس پر جب تک عمل ہوتا رہے گا اس کام کی ابتدا کرنے والے کے لیے اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی میں صرف مردوں کی نیکی ہی نہیں دیکھی جاتی، بلکہ عورتوں کی نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔